میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کی ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی قسط 96 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس بات سے آپ کو ہم نے پہلے بھی واقف کرایا تھا کہ ہم نے کرچی نامی ایک چھوٹے سے نیک نام گاؤں میں آنکھیں کھولی تھیں، لیکن 6 دہوں کے گزر جانے کے بعد اسے اب شہر کہا جانے لگا ہے، اور فی الواقع اب یہ شہر بن بھی گیا ہے۔ شہر کرچی بہت بدل گیا ہے، اس میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو اسے ایک شہر بناتی ہیں۔ کرچی کی معروف اور قدیم جنیدیہ ہائی اسکول میں ہماری تعلیم ہوئی تھی۔ 8ویں جماعت تک ہمارا وہاں قیام رہا تھا۔ پھر ہم نے کرچی سے بیلگام ہجرت کی تھی۔ اپنے وطن سے دور ہونا کسی بھی مہاجر کے لیے بہت ہی جذباتی معاملہ ہوتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ منظر جب ہم اپنے بچپن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کرچی کو خیر بات کہہ رہے تھے۔ گردش ایام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ زندگی کے مختلف میدانوں کی مختلف سرگرمیوں کے باوجود بھی ہمارے ذہن سے کرچی کبھی محو نہیں ہوا۔ آج ہمارے بچپن کی یادیں تازہ کرنے کے لیے ایک بار پھر کرچی کے ایک شاعر فکر و فن شعر و سخن کے مہمان بن کر حاضر ہیں۔ جی ہاں ناظرین، فیض احمد فیض کرچی کے ابھرتے ہوئے ایک عمدہ شاعر ہیں۔ اللہ نے آواز کا جادو بھی انہیں بخشا ہوا ہے۔ خانوادہ امیر الدین چمن ملک کے چشم و چراغ ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے، لیکن پہلے ہم ان کے کوائف سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، فیض احمد فیض کی پیدائش 1 جون 1972 کو اسی کرچی ضلع بیلگام میں ہوئی جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ اردو ہائی اسکول کرچی میں اور سیکنڈری تعلیم جنیدیہ ہائی اسکول میں حاصل کی۔ پھر کرچی کی بی شنکرانند کالج میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ سے MA بھی کیا۔ اپنی معاشی زندگی کا آغاز انہوں نے شیخ مخدوم کالج سے کیا۔ اس کے بعد مہاراشٹرا میں ایک D.Ed کالج میں اپنی خدمات انجام دیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول بھی ایک مرحلے میں ان کا معاشی پڑاؤ بنا۔ فی الحال وہ جنیدیہ گرلز کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کرچی کی اردو فضائیں انہیں شاعری کی طرف راغب کی تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے شاعری کی تخلیق کے لیے اپنا قلم و کرتاس تھام لیا۔ نعت ان کا خاص میدان مشق سخن رہا ہے۔ وہ غزل کی تخلیق کا بھی خاصا تجربہ رکھتے ہیں۔ اپنا کلام اپنے دل نشین ترنم میں پڑھتے ہیں۔ حب الوطنی کے گیت بڑے شوق سے لکھتے ہیں۔ عصر حاضر کے جلتے ہوئے مسائل کا احاطہ کرنے والا کلام بھی انہوں نے تخلیق فرمایا ہے۔ ماں کو موضوع بنا
سناتے ہوئے کئی جذباتی منظومات بھی لکھی ہیں۔ ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو دیکھ کر کرچی علاقے کے ایم ایل اے نے انہیں کرچی علاقے کے ایجوکیشن کوآرڈینیٹر کی ذمہ داریاں بھی سونپی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں موسیقی سے بھی لگاؤ رہا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہم بھی بچپن میں کرچی کی گلیوں میں بانسری بجاتے پھرتے تھے اور اس پر بجائی جانے والی دھنوں کو سن کر لوگ مبہوت رہ جاتے تھے۔ بہرکیف فیض صاحب نے خاص طور سے ایک قوال کی حیثیت سے بھی کئی شہنشینوں کی شان بڑھائی ہے۔ اپنی آواز کا جادو اسٹیج شو کے ذریعے سے بھی خوب جگاتے رہے۔ آئیے ہم فیض صاحب سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن یہ 4 مصرے ان کی نظر۔ عرض کرتا ہوں، فضائے کرچی سے یوں فیض یاب ہوئے، فضائے کرچی سے یوں فیض یاب ہوئے، قلم کو تھام لیا علم و فن کا باب ہوئے، قلم کو تھام لیا علم و فن کا باب ہوئے۔ خدا نے بخشا ہے ان کو وہ لہن داؤدی، خدا نے بخشا ہے ان کو وہ لہن داؤدی کہ جس سے شہر میں آواز انقلاب ہوئے، کہ جس سے شہر میں آواز انقلاب ہوئے۔ محترم فیض احمد فیض صاحب، بزم فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ایک کالج پرنسپل ہیں اور ساتھ ہی ادبی محاذ پر بھی سرگرم عمل ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا تعلیمی و ادبی سفر کیسا رہا اور اس وقت آپ کی ادبی سرگرمیوں کا کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عالی جناب عزیز صاحب، آپ کا اور اس چینل فکر و فن شعر و سخن اور آپ کے تمام ممبر حضرات اور جو اس چینل سے اور فکر و فن شعر و سخن سے جڑے ہوئے تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسا موقع فراہم کیا۔ اردو ادب کی دنیا میں مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ میں اپنے تاثرات کا اظہار کروں۔ آپ تمامی کا شکریہ کہ میرا آپ نے اتنے بہترین انداز میں خیر مقدم کیا، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ میں فیض احمد فیض، میری پیدائش اسی شہر کرچی میں ہوئی اور میرا تعلیمی سفر بھی اس شہر سے ہوا۔ گورنمنٹ اردو ماڈل اسکول میں 7ویں جماعت تک کا میرا تعلیمی سفر رہا۔ پھر اس کے بعد ہائی اسکول کی پڑھائی میں نے جنیدیہ ہائی اسکول سے پوری کی۔ پھر پی یو سی اور بی اے کی تعلیم میں نے بی شنکرانند کالج کرچی سے ہی مکمل کی اور دھارواڑ یونیورسٹی سے میں نے اردو میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور بی اے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پی یو سی کے بچوں کو میں نے اردو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ یوں کہ ایک میرے استاد تھے عالی جناب شکیل احمد بیلگامی، انہوں نے ایک سیمینار رکھا، اس میں نے اپنا نام دیا تھا۔ جس دن میں نے سیمینار لیا اسی دن میرے استاد نے کہا کہ کل سے آپ پی یو سی کے بچوں کو ہر روز ایک پیریڈ لوگے۔ تو میں نے کہا سر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے عزیز استاد نے کہا ناممکن کو ممکن کرنے کی صلاحیت فیض آپ میں ہے، آپ میری بات مانو تو کل سے کلاس لو۔ میں آج کچھ ہوں تو صرف اور صرف شکیل احمد بیلگامی کی وجہ سے ہوں۔ اگر اس دن میرے استاد مجھے یہ حوصلہ نہ دیتے تو شاید میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کر اتنے بڑے چینل پر جو دنیا بھر میں چھایا ہوا چینل ہے، اس چینل پر میں آج انٹرویو دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے میں اپنے استاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ہی لکھا ہوا ایک شعر ہے کہ کرم اللہ کا نظر کرم سرکار کی، دعا ماں باپ کی عطا استاد کی،
اور یوں بھی میں نے اور ایک شعر کہا ہے کہ اساتذہ کی محبت بھی عجیب ہوتی ہے، انہی سے عقل سلیم ہوتی ہے، ان کے زیر سائے زندگی گزارنا، یہ دولت سب کو کہاں نصیب ہوتی ہے۔ فیض صاحب، آپ جب کرچی کے پس منظر میں گفتگو فرما رہے تھے تو میرے بچپن کی یادیں بھی ساتھ ساتھ تازہ ہو رہی تھیں۔ کرچی کو بھولنا میرے لیے یقیناً مشکل امر ہے۔ کرچی جیسے دور افتادہ مقام پر آپ کی شاعری کی جانب کیسے توجہ ہوئی اور کن ادبی شخصیات سے آپ متاثر رہے؟ یہ بھی کرم میرے استاد شکیل احمد بیلگامی کا ہے، اور یہ سوال بہت خوب ہے آپ کا۔ ہوا یوں، میرے استاد شکیل احمد بیلگامی کو شاعری سے بڑی محبت تھی، اور آپ شاعر نہیں تھے، لیکن جب کبھی کلاس میں پیریڈ ہوتا تو ایک کلاس میں کم سے کم 10 یا 15 اشعار کہتے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کہنے لگے کہ فیض چلو آج ہمیں ایک شاعر سے ملاقات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا کون شاعر اور کیوں ملنا ہے؟ تو آپ نے کہا آپ ہی کے شہر کے شاعر ہیں جن کا نام عباس احمد جنیدی ہے، اور ان کے پاس اب ہم دونوں ہر روز جائیں گے اور شاعری کے فن کو ان سے سیکھ لیں گے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو ہم ان کے پاس گئے۔ میں عباس جنیدی کو پہلے سے جانتا تھا، مگر اس فن کو لے کر کبھی ہم دونوں کے درمیان کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ بہرکیف ہم جب گئے تو انہوں نے ہمیں روزانہ کا ایک وقت دیا اور کہا کہ ہر روز آ جائیے گا۔ میں اور میرے استاد 1 سال تک عباس جنیدی کے پاس جاتے اور ہر روز کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے۔ 1 سال کے بعد حیران کرنے والی بات یہ رہی کہ میں نے اشعار لکھنا شروع کر دیے، اور میرے استاد جو صرف اپنے ساتھ اس لیے لے جاتے تھے کہ روزانہ بغیر وہ میرے کہیں اور آیا جایا نہیں کرتے تھے، اور میں بھی ان کو چھوڑ کر کہیں اور جاتا نہیں تھا، اور جو بھی سکھاتے تھے سر کو میں سامنے بیٹھ کر سب دیکھتا کہ کیا ہے، کیسے سکھاتے ہیں، کیسے یہ فن ہوتا ہے، اس کو میں دیکھتا پھر سنتا۔ اور میں نے 1 سال کے بعد کچھ اشعار لکھے، میرے استاد کو دیے، تو میرے استاد نے کہا ماشاءاللہ اچھے اشعار ہیں، کس کے اشعار ہیں؟ تو میں نے کہا میں نے لکھے ہیں اور میرے اشعار ہیں، اتنا کہنا تھا۔ تو میرے استاد نے مجھے گلے لگایا، مبارکباد دی اور کہا سیکھنے میں تو آ رہا ہے، لکھنے میں تو آ رہا ہے۔ مبارکباد دیتے ہوئے کہا چلو کم سے کم میرا شاگرد تو پوری طرح سے شاعر بن گیا ہے۔ چلو 1 سال کا نتیجہ اچھا نکلا، اور وہ بھی استاد عالی جناب عباس جنیدی نے کہا کہ شاعری سیکھنے کا فن نہیں ہے بلکہ شاعر پیدا ہوتے ہیں، یہ قدرتی فن ہوتا ہے، اور جس میں قدرتی فن ہوتا ہے اسے زیادہ لکھنے کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ اصلاح کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ میرے شعری سفر کے استاد علی جناب عباس جنیدی رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت خوب، اساتذہ کی صحبتوں کا آپ نے خوب فائدہ اٹھایا ہے، مبارک ہو۔ شاعری میں آپ کا زیادہ تر رجحان نعتیہ شاعری کی طرف رہا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں فیض صاحب؟ ہاں بالکل صحیح ہے، میری شاعری کا زیادہ میں نے رجحان نعتیہ شاعری کی طرف کیا ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ کرچی شہر ہی علم عرفان کے بارے میں جانا جاتا ہے، اور جس محلے میں میں نے 10-15 سال گزارے اس محلے کا نام تھا سلمی۔ سلمی یہ وہ شخصیت کا نام ہے جن کی شاعری آج کرچی شہر میں جب کبھی محفل سما ہو تو سلمی صاحب کے کلام پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس محلے کا ہر چھوٹا بڑا شخص صرف عرفان سننے والا تھا، تو ہمیں کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ ہم کوئی اور کلام لکھیں، کیونکہ سوائے نعت رسول کے کوئی اور بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ دوسرے اور بھی کلام پڑھے جاتے تھے، لیکن لوگوں کی توجہ نہ ہونے کے کارن ہمارا خود کا رجحان بھی نعت کی طرف ہی رہا۔ سلمی صاحب کے محلے میں صرف بزرگ نہیں بلکہ نوجوان لڑکے بھی عرفانی فن کو بآسانی بول لیتے تھے۔ سمجھ لو 4 دوست بھی مل کر بیٹھتے تھے تو بات یہ ہوتی تھی شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کیا ہے۔ نوجوان بھی شعر پڑھتے، ایسے اشعار پڑھتے جیسا کہ ایک شعر ہمیشہ وہاں پڑھا جاتا تھا،
الفقر فقری والفقر منی، رمز فقیری اور ہے ادرا کر کے دیکھ، عبد رب کی کنیت عشق فقر میں دیکھ، ہادی ہدا کن سینہ صفا کن، ہادی ہو اللہ فقر ذات اللہ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس ماحول میں رہ کر سوائے نعت لکھنے کے میرا بھی خیال بالکل دوسرا، لکھنے میں منع کرتا رہا۔ جس حقیقت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے اس کا میں بنفس نفیس خود شاہد ہوں۔ یقیناً کرچی کا صوفیانہ ماحول قلم کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے اور پاکیزہ کلام تخلیق کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ فیض صاحب، کیا یہ بات صحیح ہے کہ موسیقی سے بھی آپ کا شغف رہا ہے؟ قوالی وغیرہ کے ساتھ ساتھ آپ نے اسٹیج شو بھی کیے ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے اور قوالی کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں؟ میرے ایک عزیز دوست ہیں جو کہ وہ قوال ہیں، تو میرا ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ گاتے تھے، ہم سنتے بیٹھتے تھے، اور ہم کو جب شاعری کا فن آیا تو ہم لکھتے تھے اور وہ گاتے تھے، اور پورے محلے میں ہر ہفتہ محفل سما اور قوالی ہر مہینے میں کم سے کم 2 بار تو ہوتی تھی۔ کرچی شہر میں ایسا کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کی زبانی یہ بات سنی بھی ہے کہ کم از کم کرچی میں 39 اولیاء کرام اس بستی میں مدفن ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ شہر کے اطراف ہم کہیں پر بھی جائیں تو اولیاء کرام کے آستانے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ میں نے جن کی بھی صحبت حاصل کی، میں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسٹیج شو بھی کیے۔ میں نے ایک دفعہ کرناٹک اردو اکیڈمی کی طرف سے ہونے والی قوالی بھی ہم نے گائی ہے، اور قوالی فیلڈ میں ہمیں فیض قوال وغیرہ کر کے کوئی نہیں بلاتے، بلکہ قوالی فیلڈ میں ہمارا ایک نام الگ ہے، ایک سمبول الگ ہے۔ ہم قوالی فیلڈ میں ہمارا نام کنجی بردرز ہوتا ہے۔ تو میں نے اس فن کو جب بھی اسٹیج پر پیش کیا ہے، بالکل قوالی کی صحیح رسم کی طرح میں نے ادا کی ہے، اور سننے والوں سے بھی کہا ہے کہ قوالی سے مراد، قول سے مراد قوالی ہے، اور منورنجن کرنا قوالی نہیں ہے۔ منورنجن کا نام قوالی نہیں ہے، قول سے مراد قوالی ہے۔ اگر کوئی قوال ایسا کرتے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے قوالی کے معنی کو ہی نہیں سمجھا۔ قوالی کے معنی سے آپ کہیں زیادہ دور ہیں۔ ٹھیک ہے، غزل بھی پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ برائے فروغ اردو زبان کی اہم کڑی اگر کوئی ہے تو وہ غزل ہے۔ نہ غزل پڑھنا ضروری ہے، ہمارا اردو سے اسے بہت بڑا اس کی نسبت ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ منورنجن کے لیے قوالی گا رہے ہیں۔ یہ ہم نے بتایا بھی ہے۔ آپ اسٹیج پر بیٹھ کر اگر قوالی یا اشعار کے ذریعے اگر کسی کی برائی کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے قوالی کو سمجھا ہی نہیں۔ قول بیان کرو تو کسی کی زندگی سنور جائے، اسے قوالی کہتے ہیں۔ تو ہم خود گاتے ہیں، خود لکھتے بھی ہیں، اور یہ بتانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قوالی کا اصل معنی کیا ہے، اس کو بدل کر رکھ دیا ہے قوالوں نے۔ تو ہم اس کو بتانے کی کوشش کریں گے، میسج دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ ہمارا اس میں کہاں تک ساتھ دے۔ بہت خوب، امید کہ یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں گے۔ فیض صاحب، ہمارے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے بارے میں آپ کے تاثرات بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ فکر و فن شعر و سخن کے بارے میں ناچیز کیا بیان کروں۔ صرف ہمارے ملک ہندوستان سے نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک بھی آپ کے اس چینل فکر و فن شعر و سخن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ہمیشہ آپ کے انٹرویو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ جس انداز سے آپ نشر کرتے ہیں، اگر کوئی اس میں قابل تعریف ہیں تو آپ ہیں۔ صرف تعریف کے قابل نہیں بلکہ قابل احترام بھی آپ ہیں۔ ہم جیسے بالکل چھوٹے شاعروں کو ایک بڑا حوصلہ دینے کا اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ ہیں۔ اصل محنت اردو کے فروغ کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اس ادبی پروگرام میں مجھے بلا کر آپ نے میرے لیے شاید میری زندگی کے اس سفر پر آپ کا احسان رہے گا۔ آپ کا کام صرف تعریف کے قابل نہیں ہے جو چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف تو چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے، ہو جائے گی، الفاظ ہوں گے، پھر چند سیکنڈ کے بعد میں تعریفیں ختم ہو جاتی ہیں۔
بلکہ آپ لوگ دعا کے حقدار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے آپ اور آپ کی تمام ٹیم کو اللہ اور نوازے، آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ سے اللہ تعالیٰ یوں ہی قوم کی خدمت کا کام لیتا رہے۔ اس دور کے مجھ جیسے شاعر پر آپ کا احسان رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس کا پھل دے۔ فیض صاحب، آپ کے حسن ظن کا شکریہ۔ ہمارے چینل کے بارے میں بڑی دلچسپ بات آپ نے بتائی جو یقیناً حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ یہ کہ تعریف بس چند لفظوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن ممدوح کی تعریف لفظوں کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، وہ الفاظ کے بغیر اور وقت کے گزر جانے کے بعد بھی مسلسل تعریف کا مستحق رہتا ہے۔ یہ بات ہم نے پہلی بار آپ کے منہ سے سنی ہے، ماشاءاللہ۔ شکریہ کہ آپ نے فکر و فن، شعر و سخن کی ایسی تعریف کا مستحق قرار دیا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ محترم فیض صاحب۔ محترم فیض صاحب، نسل نو کی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے کالج برائے خواتین میں علم حاصل کرتی ہے۔ ان میں ادبی و شعری ذوق پیدا کرنے کے لیے بھی بطور شاعر و ادیب آپ کیا کچھ کوششیں فرما رہے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں، کام شروع ہے اور اچھے سے کام ہو رہا ہے، لیکن طریقہ کچھ ہم نے تبدیل کیا ہے کہ ان تک اگر شعر و سخن یا اس فن کو پہنچانا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر میں کالج میں پرنسپل ہوں وہاں لڑکیاں تمام جو ہے وہ کالج میں لڑکیاں ہوتی ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پی یو سی میں آنے کے بعد 5 سبجیکٹ جو ہے وہ انگلش میں ہوتے ہیں اور ایک ہی سبجیکٹ اردو میں ہوتا ہے۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اور ایک سبجیکٹ تو ویسے اردو کا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں ٹیچر بھی ہوں اردو کا اور پرنسپل بھی ہوں، تو دوسری مصروفیات بھی زیادہ رہتی ہیں، لیکن ہم شعر و سخن کے فن کو ان لڑکیوں میں اس طرح ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ جب کبھی کالج میں اجلاس ہوتے ہیں تو جلسے کی پوری ذمہ داری ان لڑکیوں پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ نظامت سے لے کر ہدیہ تشکر تک سب لڑکیاں ہی کرتی ہیں۔ اس کام کو کرنے کی غرض سے لڑکیاں بہت ہی عمدہ طریقے سے جلسے کے تمام تقاریر خود کرتی ہیں، اور کرچی شہر میں جہاں بھی اسکول ہیں وہاں بھی یہ رسم ہے کہ جلسے میں نظامت سے لے کر ہدیہ تشکر تک سب تقریریں لڑکیاں ہی کرتی ہیں۔ لڑکے بھی ہوتے ہیں لیکن تعداد لڑکیوں کی زیادہ ہوتی ہے، خاص کر جنیدیہ ہائی اسکول جہاں میں کام کرتا ہوں، الگ سے کالج ہے لیکن وہیں پر سب سے بڑی جنیدیہ ہائی اسکول ہے، اسی میں ہم بعد میں آئے، لیکن 1949 کی جو بنیاد ہے وہ خاص کر ہائی اسکول سے یہ ہمارا ادارہ شروع ہوا ہے۔ تو خاص کر جنیدیہ ہائی اسکول ہو یا پرائمری اسکول میں بھی یہ رسم ہے کہ جلسے کا پورا بار جو ہے وہ لڑکیاں اٹھاتی ہیں۔ ویسے جنیدیہ ایجوکیشن سوسائٹی میں اردو میڈیم، انگلش میڈیم، کنڑا میڈیم، تمام میڈیم ہے، یہاں تک کہ کالج تک کی یہاں پر سہولت ہے، تعلیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنیدیہ میں سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ یہ کہ کمپیوٹر کی تعلیم کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، یہ بہت ایک اہم کام چلتا ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جنیدیہ میں پہلی کلاس کے بچے کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے، تیسری چوتھی کلاس کے بچے اردو ٹائپنگ خود کرتے ہیں۔ ہماری جنیدیہ ایجوکیشن سوسائٹی میں کم سے کم 3500 طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے وقت میں اور زیادہ شعر و سخن پر کام کروں انشاءاللہ العزیز۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب فرمائے، آمین۔ محترم فیض صاحب، اب ہم آپ کی غزل بھی سننا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے
اپنی ایک غزل ترنم کے ساتھ عنایت فرمائیں۔ یہ غزل پیش خدمت ہے۔ خدا کرے تیرے قدموں میں میرا دم نکلے، خدا کرے تیرے قدموں میں میرا دم نکلے، رہوں میں پیچھے تو آگے میرا صنم نکلے، رہوں میں پیچھے تو آگے میرا صنم نکلے، خدا کرے تیرے قدموں میں میرا دم نکلے۔ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لینا، تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لینا، گلی سے جب کبھی میرا بلم نکلے، گلی سے جب کبھی میرا بلم نکلے، مجھے تو پیار سے پھر دیکھ لے میرے ہمدم، مجھے تو پیار سے پھر دیکھ لے میرے ہمدم، جو تو نوازے تو اس دل سے میرا غم نکلے، جو تو نوازے تو اس دل سے میرا غم نکلے، میں پیار ہی نہیں عزت بھی تیری کرتا ہوں، میں پیار ہی نہیں عزت بھی تیری کرتا ہوں، اٹھا جہاں ہو تیرا سر تو میرا غم نکلے، اٹھا جہاں ہو تیرا سر تو میرا غم نکلے، عزیز درد ہے وہ تو نے جو دیے مجھ کو، عزیز درد ہے وہ تو نے جو دیے مجھ کو، جو زخم کھائے ہے وہ لائق کرم نکلے، میں ہار جاؤں یہ دنیا تیری خوشی کے لیے، میں ہار جاؤں یہ دنیا تیری خوشی کے لیے، اور کبھی نہ یار کے آگے میرا قدم نکلے، کبھی نہ یار کے آگے میرا قدم نکلے، تیری نظر میں یقیناً گناہ گاری ہے فیض، تیری نظر میں یقیناً گناہ گاری ہے فیض، مگر زبان سے نہ تیری میرا ستم نکلے، مگر زبان سے نہ تیری میرا ستم نکلے، خدا کرے تیرے قدموں میں میرا دم نکلے، رہوں میں پیچھے تو آگے میرا صنم نکلے۔ بہت عمدہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں ہار جاؤں یہ دنیا تیری خوشی کے لیے، میں ہار جاؤں
یہ دنیا تیری خوشی کے لیے، کبھی نہ یار کے آگے میرا قدم نکلے، کبھی نہ یار کے آگے میرا قدم نکلے۔ بہت اعلیٰ، آپ کا ترنم بھی ماشاءاللہ بہت خوب ہے۔ اب آخر میں فیض احمد فیض صاحب بطور پرنسپل اور بطور شاعر آپ طلباء و طالبات کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بطور پرنسپل میں طلباء اور طالبات کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھلے زندگی میں علم تھوڑا حاصل کرو یا زیادہ، مگر ادب کو قائم رکھو۔ انشاءاللہ جس نے ادب کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنایا، پھر اس کی زندگی سے خوشیاں کبھی نہ جائیں گی۔ جنیدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین الحاج مرحوم عبدالمناف ستار سر، جب بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سادگی یاد آتی ہے۔ بڑے نیک دل انسان تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ چیئرمین ہو کر بھی یہ کسی ایچ ایم کو، ٹیچر کو یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ وہ چیئرمین ہیں، بالکل اپنوں کی طرح ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کا ادب آپ کی سادگی سے جھلکتا تھا۔ اور ایک چیئرمین کے بھائی الحاج مرحوم سعید احمد ستار سر، ان کی سادگی تو ایسی تھی کہ شاید کچھ دن رہ کر ہمارے ساتھ یہ بتا کر شاید چلے گئے کہ فیض ادب سے گہرا رشتہ اگر کسی کا تھا تو سعید سر کا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت نصیب کرے۔ اب فی الحال جو چیئرمین ہیں الحاج اقبال احمد ستار سر، ان کو ہم ہی کبھی بولتے ہیں کہ سر چلیے گا، کلاس میں آئیے گا، دیکھیے گا کس طرح سے کلاسز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے اساتذہ اکرام پر پورا بھروسہ ہے، سر یہ ادب نہیں تو کیا ہے۔ مجھ سے کئی اچھے اشعار تو ہمارے چیئرمین کو یاد ہیں، لیکن پاس ادب اتنا ہے کہ جب کبھی بھی یہ بات کرتے ہیں تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کبھی سر اٹھا کر بات نہیں کرتے۔ میرے شہر کے تمام اساتذہ بہت محنت کرتے ہیں، بڑی ایمانداری سے اپنے فرض کو سمجھتے اور نبھاتے بھی ہیں، اس لیے آج شہر کرچی میں ریاست کرناٹکا میں سب سے زیادہ اردو تعلیم حاصل کرنے والے شاید اگر کہیں پر طالب علم ہیں تو وہ کرچی میں ہیں۔ میرے ایک کی محنت سے کچھ نہیں ہوتا سر، یہ تمام کرچی شہر کے اساتذہ اکرام کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج کرچی میں اتنی بہت زیادہ یا بڑی تعداد میں اردو تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں۔ آپ کے چینل کے ذریعے کرچی کے تمام ٹیچر کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے میرا ہر وقت ساتھ دیا۔ اللہ ہم سب کو اردو کے فروغ کے لیے ہم سے کام لے، اللہ تعالیٰ اردو کے فروغ کے لیے ہم سب مل کر کام کریں، اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ اور طلباء اور طالبات کو اتنا کہوں گا کہ صرف نوکری کی غرض سے تعلیم حاصل نہ کرو، بلکہ قوم کی خدمت کا جذبہ دل میں رکھ کر تعلیم حاصل کرو، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ پھر ایک بار سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت عمدہ پیغام آپ نے ہمارے نوجوان طلباء و طالبات کے لیے مرحمت فرمایا ہے۔ امید کہ ہمارے طلباء ان امور کی جانب ضرور توجہ دیں گے جن کا ذکر آپ نے اپنے پیغام میں کیا ہے۔ محترم فیض احمد فیض صاحب، سیدھی بات چینل اور اس کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کی جانب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت فکر و فن شعر و سخن کے لیے فارغ فرمایا۔ ناظرین، یہ تھے جناب فیض احمد فیض صاحب جو آج ہم سے نہ صرف محو گفتگو تھے بلکہ محو ترنم بھی تھے۔ اب ہمارا وقت ختم ہوا۔ اب محترم فیض احمد فیض صاحب اور عزیز بیلگامی کو اجازت دیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی